اختارنی اصحابہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا ہے۔ آسمان سے ان کا انتخاب کیا گیا من جانب اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے اور آپ کی صحبت بابرکت کے لیے من جانب اللہ منتخب کیے گئے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل بھی تھا اور ابو لہب بھی تھا، اخنس ابن شریح بھی ہے، اور بہت سارے لوگ مکے میں بھی، مدینے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی ہیں، اس کے چیلے چپاٹے بھی ہیں جو مسجد نبوی میں آ کر حضور علیہ السلام کے پیچھے اور آپ کی اقتداء میں نماز پنجگانہ بھی ادا کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شریک بھی ہیں۔ وہ لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ تبوک کا غزوہ تبوک کا سفر بھی کرتے ہیں۔ ان سب کے باوجود وہ منافق ہی رہ گئے، اور قرآن مجید نے ان منافقین کی رسوائی، ان کی ذلت اور ان کی ندامت و پشیمانی کا تذکرہ فرمایا، اور قرآن نے بتایا کہ کافروں سے بھی زیادہ منافقوں کا برا حال ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافقین ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے، کہ جہاں پر ان کو شدید عذاب میں اور تکلیف میں ڈالا جائے گا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وهم لا یشعرون۔ قرآن نے کہا کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسا ان کا خیال ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے انہوں نے۔ نقصان اور خسارہ اس مخادعت کا، اس دھوکہ دہی کا اور اس فریب و مکر کا نقصان انہی کا ہے تو جو یہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جو لوگ یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ اہل ایمان کے ساتھ جب ملتے ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وہ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے تمہاری طرح سے، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے ہی جیسے شیاطین کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو یوں ہی مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے، ہم تو اصل منافق ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مکر اور یہ دھوکہ دہی کا وبال خود ان منافقین پر ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں بزرگان محترم کہ یہ منافقین حضور کے زمانے کے لوگ ہیں، حضور سے زبانی محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنی زبان سے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، حضور کی پیچھے کے پیچھے اور آپ کی اقتداء میں نماز پنجگانہ بھی ادا کر رہے ہیں، حضور کی صحبت میں مجلس میں بیٹھتے بھی ہیں، وہ لوگ غزوہ کے لیے چندہ بھی دے رہے ہیں اور غزوے میں شریک بھی ہو رہے ہیں، ان کے باوجود اللہ نے ان کے لیے جہنم کو مقدر فرمایا۔ ان منافقین کے لیے اور ان کو صحابیت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکا، وہ صحابی نہیں کہلوا سکے۔ اللہ نے قرآن میں حضرات صحابہ کے لیے جو بشارت بیان کی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ کی عطا سے، اللہ کی بخشش سے، اللہ کے انعامات سے یہ لوگ راضی ہیں۔ یہ شرط ان منافقین کو، ابو لہب کو، ابو جہل کو یہ حاصل نہیں ہو سکا، حالانکہ سب حضور کے زمانے کے لوگ ہیں، لیکن اس لیے وہ صحابی نہیں بن پائے
کہ آسمان سے ان کا انتخاب نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی اختار لی اصحابہ، اللہ نے میرے لیے صحابہ کو منتخب کیا۔ اللہ کے کرم کی نظر اور اللہ کا نظر کرم جن پر پڑا وہی لوگ صحابی بن سکے۔ جس نے حضور کو حالت ایمان میں دیکھا، حالت ایمان میں ہی ان کی موت آئی، وہ سب صحابی ہیں۔ ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کا حق بھی ہے، اور اس حق کو ہر مسلمان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی اپنے دل میں پیدا نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ صاف دل ان کے بارے میں رہنا چاہیے۔ اپنی زبان سے کسی بھی قسم کا نازیبا الفاظ، ناشائستہ الفاظ جو ان کی شان میں گستاخی کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہو، ایسے نازیبا خیالات اور نازیبا الفاظ اور بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے حقوق بیان کیے ہیں اور ان جانوروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے جائے کہ حضرات صحابہ کے حقوق کو کوئی مسلمان نہ پہچانے اور ان کا حق ادا نہ کرے۔ حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں واقعہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا واقعہ نہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن سننے کے بعد اس سے جو سبق لینا چاہیے وہ سبق ہم نہیں لینے پاتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام باہر تشریف لے جا رہے تھے کسی غیر آباد علاقے سے، تو حضور نے دیکھا کہ کوئی شکاری آدمی اس نے جنگل کی ہرن کا شکار کیا اور رسی سے اسے باندھ کر اپنے گھر کے پاس رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ہرنی کے پاس سے گزرے تو وہ ہرنی تڑپ اٹھی، اس میں اضطراب پیدا ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حضور نے اس کی کیفیت کو دیکھا اور پہچان گئے کہ یہ بے قرار ہے، یہ مضطرب ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو کا آنا یہ اس کے اضطرار اور اس کی پریشانی کو ظاہر کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام اس کے قریب گئے، پھر مالک سے پوچھا کہ آخر کیا قصہ؟ اس نے بتایا کہ میں نے اس کا شکار کیا، پکڑ لایا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ہرنی نے اپنی زبان سے جو اظہار کیا، حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس نے اپنی زبان میں بتایا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو جنگل میں موجود ہیں، اگر میں نے اسے وقت پر دودھ نہیں پلایا تو وہ بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ سرکار یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ میرے گلے سے رسی کو کھول دیجئے، میں جاؤں گی دوڑ کر کے دودھ پلاؤں گی اپنے بچے کو، اور وعدہ ہے کہ میں اسی جگہ پر واپس آؤں گی، آپ اس رسی کو میرے گلے میں باندھ دیجئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وعدے کو سنا، آپ نے اس کی رسی کھول دی، وہ دوڑتی چھلانگ لگاتی ہوئی اپنے بچوں کے پاس پہنچتی ہے اور دودھ پلاتی ہے اور اپنے وعدے کے مطابق پھر اسی جگہ پر لوٹ آتی ہے۔ سرکار نے اس کے گلے میں رسی باندھ دی۔ حضور علیہ السلام کے اس واقعے سے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے خطبے میں فرمایا کہ رسول اللہ نے دو قسم کے حق ادا کیے، اس واقعے میں دو قسم کے حق ادا کیے۔ ایک تو آپ نے اس ہرنی بے زبان جانور کا حق ادا کیا کہ آپ نے اس کے گلے سے رسی کھولی اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا، یہ پہلا حق تھا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس شکاری آدمی کے حق کو ادا کیا کہ واپس آنے کے بعد اس ہرنی کے گلے میں رسی دوبارہ ڈال دی۔ جانوروں کا حق بھی اور انسانوں کا حق بھی، دونوں کا حق ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کہ جن کے واسطے سے قرآن پہنچا، جن کے واسطے سے حدیثیں پہنچی، جن کے واسطے سے قرآن کریم کے احکام، اللہ کے احکام پہنچے ہم تک، جن صحابہ کرام کے واسطے سے قرآن کریم کی تفسیریں ہم تک پہنچی ہیں، جن کے ذریعے سے رسول اللہ کے اقوال اور آپ کے اقوال کی توضیحات اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح ہم تک پہنچے ہیں، کیا ان صحابہ کرام کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں بنتا ہے؟ اللہ نے جن کو اپنے رسول کے فیض صحبت کے لیے منتخب کیا تھا، ان کا بھی حق ہے۔ بزرگان محترم، ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بزرگوں کے واقعات، حضرات تابعین کے واقعات، حضرات صحابہ کے واقعات، حضرات رسول کے واقعات، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بار بار پڑھتے رہیں، بار بار ان کانوں سے سنتے رہیں گے تو اللہ ہمارے دل میں عمل کی توفیق عطا کرے گا، دین کی طرف ہمارے ذہن انشاءاللہ رجوع کرے گا، اس کی طرف طبعیت مائل ہوگی۔ ایک مرتبہ کسی واعظ کی واعظ سن لے، ہمیں ہدایت مل جائے ضروری نہیں۔ ایک مرتبہ کسی جمعہ کے خطیب کا بیان سن لے، پہلے وقت میں آ کر اور آپ یہ سمجھ لیں کہ امام کے ایک ہی خطبے سے ہمارا ایمان روشن ہو جائے گا، ہمارے دل کی دنیا بدل جائے گی اور ہمارے قلب کی کیفیات تبدیل ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ بار بار پڑھتے رہیں گے تو دل کی کیفیت بدلے گی، عمل کا ذوق پیدا ہوگا، دین کی طرف ہمارے قدم انشاءاللہ اٹھیں گے۔ میں یہ بات خود نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا اور فرمایا کہ انبیاء کرام کے واقعات، رسولوں کا قصے، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے قصے اور ان کے واقعات، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ انبیاء کے واقعات، بزرگوں کے قصے، رسولوں کے واقعات اور اولیاء کرام کے جو قصے ہیں ان کی زندگی کے، یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اللہ کی فوج میں سے ایک فوج ہے کہ اس لشکر اور اس فوج کے ذریعے سے اللہ مومنوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے اور مومنوں کے دلوں کو تقویت ملتی ہے۔ آپ بیٹھیے اہل اللہ کی مجلس میں، جب آتے ہیں ہمارے شہر میں بزرگان دین، خلفاء آتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے آتے ہیں، اخبارات میں ان کی مجلسوں کا اعلان ہوتا ہے، آپ ان کی مجلسوں میں شریک ہوئیے، 2-4 مرتبہ شرکت کیجئے، انشاءاللہ آپ کے دل کا ایمان مضبوط ہوگا اور آپ کہیے گا کہ ہمارے امام صاحب نے، خطیب صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ان بزرگوں کے واقعات میں اور ان کے قصے میں ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ بزرگوں کے واقعات کو پڑھتے رہیں گے تو ایمان مضبوط ہوگا، جیسے ایک فوج کو تقویت ملتی ہے اس کے پیچھے آنے والی فوج کے ذریعے سے۔ ایک لشکر پہلے گیا، فوجیوں کا ایک لشکر پہلے گیا، اس نے کمزوری محسوس کی، حکومت کو پیغام بھیجا کہ ہم اتنے تعداد میں لڑ نہیں سکتے، دشمن زیادہ ہے۔ پیچھے سے دوسرا لشکر جاتا ہے، دوسری فوج جاتی ہے ہتھیارات کے ساتھ، بم بارود کے ساتھ، ٹینک کے ساتھ، میزائلوں کے ساتھ، تو پیچھے والے لشکر سے اگلے لشکر کو تقویت ملتی ہے۔ ایسے ہی بزرگوں کے واقعات کو پڑھتے رہنے سے مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔
اور قرآن کریم نے اس کی شہادت دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ فرمایا کہ بزرگوں کے واقعات، رسولوں کے واقعات، یہ اللہ کی فوج میں سے ایک فوج ہے اور لشکر میں سے ایک لشکر ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ مومنوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، ان کے ایمان کو تقویت پہنچاتا ہے، تو کسی نے مجلس میں پوچھ لیا کہ حضرت اس کی کوئی دلیل بھی ہے کیا؟ بغیر دلیل کے یہ بات ہے یا دلیل کے ساتھ ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن کریم کی دلیل ہے، آیت ہے کہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کیا، فرمایا قرآن مجید نے کہ وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن نے کہا کہ پیغمبر، ہم نے آپ کے سامنے آدم کا واقعہ بیان کیا، ہم نے آپ کے سامنے ابلیس کی کہانیاں بھی پیش کر دی، ہم نے نوح کا واقعہ بیان کیا، ہم نے قرآن میں ابراہیم کے قصے بیان کیے، ہم نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان کیا، زکریا کا قصہ ہے، ذوالکفل کا قصہ ہے، حضرت یونس کا واقعہ ہے، حضرت یسع کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت زکریا اور یحییٰ کا قصہ ہم نے بیان کیا، ہم نے مختلف پیغمبروں کے واقعات اس لیے ہم نے بیان کیے پیغمبر کہ لنثبت به فؤادک، تاکہ ان قصوں کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، آپ کے لیے یہ صبر کا ذریعہ بنے، آپ کو ان واقعات کے پڑھنے سے دل کو اطمینان اور دل کو تسلی حاصل ہو۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم نے آپ کے سامنے رسولوں کے واقعات، ان کی زندگی کی سیرت، ان کی زندگی کے کردار، ان کی زندگی کے مجاہدے، ان کی ریاضتیں اور ان کی زندگی کی قربانیاں اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جو انہیں ایذائیں دی گئی، جو انہیں مارا گیا، جو انہیں ستایا گیا، جو انہیں مظلومانہ زندگی گزاری انہوں نے، ان کے واقعات ہم نے اس لیے بیان کیے کہ لنثبت به فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، آپ کو یہ محسوس ہو کہ اگر اہل مکہ مجھے ستاتے ہیں تو نوح کو بھی ستایا گیا، اگر قریش مکہ ایذائیں دیتے ہیں تو آپ کو پتا چلے کہ ابراہیم کو بھی دھمکیاں دی گئی، انہیں بھی ستایا گیا، انہیں بھی ہجرت پر مجبور کیا گیا، انہیں بھی آگ میں ڈالا گیا۔ اگر آپ کو ایذائیں دیتے ہیں، صحابہ کو تکلیفیں دیتے ہیں، تو پچھلے پیغمبروں کے واقعات کو پڑھتے رہیے گا تو ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے بزرگان محترم، پڑھیے اپنے بزرگوں کے واقعات کو، پڑھیے اولیاء کرام کی زندگی کے حالات کو، حضرات تابعین کے قصے کو، انبیاء کرام اور حضرات صحابہ کی زندگی کے احوال کو پڑھیے گا تو اس کے ذریعے سے ایمان میں مضبوطی کو محسوس کیجیے گا۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی بزرگ کا قصہ واقعہ پڑھ لیں تو اس کے ذریعے سے زندگی تبدیل ہو جائے نہیں، بار بار پڑھتے رہیے گا۔ پہلی مرتبہ میں آپ کوئی خطبہ سنیں گے، ممکن ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے دل میں اثر ہو، لیکن اٹھ جائیں گے تو پھر وہ اثر ختم ہوگا، پھر سنیں گے تو شاید راستے تک اس کا اثر رہے اور پھر وہاں ختم ہوگا اثر۔ پھر کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کے گھر کی دہلیز میں جب داخل ہوں گے تو دل آپ کے اس اثر کو قبول کرے گا، پھر خیال آئے گا کہ نہیں، زندگی میں تبدیلی آنا چاہیے، یہ شراب و کباب کی زندگی سے توبہ ہو، یہ اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو چھڑا لینا چاہیے۔ شیطان کے نقش قدم کی اتباع کب تک کرتے رہیں گے؟ کبھی پھر آپ کو خیال آئے گا کہ تجارت میں یہ جھوٹ کیوں، یہ دھوکہ کیوں،
آنے والے گاہکوں کے سامنے میں یہ کیوں کہوں خامخواہ جھوٹ کہ میں نے تو اتنے ہی میں خریدا ہے، مجھے بیچنا ہے اتنے میں، لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بار بار سنتے رہیں گے تو جھوٹ سے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ، سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک واعظ اور خطیب کی مجلس میں گیا، جتنی دیر ان کی تقریر ہوتی رہی میرے دل میں ان کے وعظ اور تقریر کا اثر کرتا رہا۔ میں سوچتا رہا کہ اب زندگی کو میں بدل دوں گا، یعنی بزرگی سے پہلے کا قصہ، کہ دل میں خیال آیا کہ میں آئندہ ان باتوں پر عمل کروں گا۔ لیکن جیسی ہی مجلس ختم ہوئی میں مجلس سے اٹھا تو پھر مجلس سے اٹھنے کے بعد کہ جیسے ہم لوگ آئیے چھوڑو یہ سب عالمہ تو بولتے رہنے کا کام ہے بھائی، انہوں بولتے رہیں گے، ہمیں کیا کرنے کا ہے کرتے رہیں گے، ہوتا نہیں خیال ہمارے دل میں۔ حضرتان کا کام ہے مسئلہ بولنا، ہم تو وہی کریں گے جو بازار کا مسئلہ ہے، بازار میں جو چل رہا ہے، مارکیٹ میں جو باتیں ہیں ہم تو وہی کریں گے۔ حضرت کا تو کام ہے کہ یہ حرام بولیں گے، یہ حلال بولیں گے، یہ ناجائز خالی ان کی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے تو کیسے تجارت کرنا، پھر اپنی ہی خواہش کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ فرماتے ہیں سلیمان دارانی کہ یہی دل میں میرے بھی خیال کہ میں اس پر عمل کروں گا، لیکن جیسے ہی تقریر ختم ہوئی میں مجلس سے اٹھا تو دل کا وہ اثر جاتا رہا، جو مجلس میں اثر ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، باہر نکلنے کے بعد کوئی اثر نہ رہا۔ دوسری مرتبہ اسی بزرگ کے وعظ اور نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا تو دل نے اور اثر کو قبول کیا اور باہر گیا تو راستے تک تو اس کا اثر رہا، گھر پہنچنے سے پہلے وہ اثر جاتا رہا، پھر وہ باتیں دل کے اندر سے نکل گئی، عمل کا کوئی موقع آیا نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر میں اسی بزرگ کی مجلس میں حاضر ہوا تو اب کی بار میں ان کے دل نے، ان کی باتوں نے دل میں اثر کیا، میں ان باتوں کو مجلس میں بھی یاد رکھا، راستے میں بھی یاد رکھا، میرے دل نے ان باتوں کو گھر میں پہنچنے کے بعد بھی محفوظ رکھا، دل نے اثر کو قبول کیا، اور گھر جانے کے بعد ہر وہ چیز جو لہو لعب کی تھی، جو گانے بجانے کی تھی، جو ناچ اور رقص کی چیزیں تھی، میں نے اسے توڑ دیا، پھوڑ دیا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا، یہ کہہ کر کہ یہ چیزیں جب تک گھر کے اندر رہے گی دل کی دنیا کی کیفیت کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ میں نے ہر بیکار اور لہو لعب کی چیزوں کو، گانے بجانے کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر کے میں نے اسے باہر پھینک دیا۔ بزرگان محترم، میں نے یہ اس لیے سنایا کہ آپ سنتے رہیے بزرگوں کے واقعات کو، دینی مجلسوں میں شرکت کیجیے، اللہ والوں کی مجلسوں میں حاضری دیجیے، بزرگوں کے واقعات کی کتابوں کو اپنے گھروں میں رکھیے، اپنے بچوں کو سنائیے۔ بچہ آج کے زمانے میں رونے لگتا ہے، فوراً مائیں اس کے ہاتھ میں موبائل دیتی ہیں، وہ خود بھی موبائل میں، باپ بھی موبائل میں، بچے بھی موبائل میں، وہ الگ لے کر پڑا ہوا ہے، باپ الگ گھور رہا ہے، بیوی الگ گھور رہی ہے، بہنیں الگ دیکھ رہی ہے۔ لہو لعب کے ان آلات سے گھروں میں دین نہیں آئے گا۔ ایک زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر کے صحابہ کے واقعات، ان کی زندگی کے مجاہدات کے واقعات، ان کی سیرت کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے واقعات سنایا کرتی تھی، اور آج مائیں لہو لعب کے چیزوں کو ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کل کے دن بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہ ہمارا معاون بنے گا، یہ ہمارا مددگار بنے گا، یہ بڑھاپے میں میری خدمت کرنے والا بنے گا۔ نہیں،
جن چیزوں کو انہوں نے بچپنوں میں دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ وہ کوئی رائفل چلا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ کوئی لات مار رہا ہے سامنے والے کو، کسی کو گھوسا دے رہا، تو اس نے جوانی کو بڑھایا، اور جوانی اس نے گزاری ہے لڑائی کو دیکھ کر فلموں میں، موبائل میں، اس نے گانا سن کر، ناچتے ہوئے، ننگی تصویریں دیکھ کر، حیاسوس فلموں کی تصویریں دیکھ کر جو نوجوان پروان چڑھے گا، جو نوجوان ہوگا انہی حرام کاریوں کے ساتھ، بدکاریوں کے ساتھ، زنا، آنکھ کی زنا کے ساتھ، کان کے زنا کے ساتھ، کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی؟ وہ خدا کو پہچان لے گا، وہ رسولوں کا حق پہچانے گا، وہ صحابہ جیسی زندگی گزارے گا، وہ شیخ جنید بغدادی، شیخ زکریا ملتانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، قطب الدین بختیار کاکی، فرید الدین شکرگن، شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اختیار کرے گا؟ نہیں تو فلموں کے اداکار نقل کرے گا، ان کے گال کو دیکھیے پورا چھیلے گا، ان کے بال کو دیکھیے تو حیوانیت نظر آئے گی، شرم سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، ان کی زبان کے الفاظ کو سنیے تو ہمہ وقت گالی کے الفاظ، ہمہ وقت ناسبہ الفاظ۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جس زمانے میں صحیح تربیت کرنی تھی ہم نے نہیں کیا، نہ ہماری ماں نے، نہ ہمارے باپوں نے، نہ ہمارے گھر کے بڑوں نے، ہم نے غلطی کی، ہماری اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگتے رہیے۔ بزرگان محترم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں آگے آپ سے کئی جمعہ میں اس بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اتنا عرض کرتا ضرور ہوں کہ حضرات صحابہ اللہ نے ان کا آسمان سے انتخاب کیا تھا، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو صحابی بننے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ حضور کے قریبی لوگ ہیں، بہت قریبی لوگ ہیں، حضور کی زندگی بھر معاون بنے رہے، جب تک زندہ رہے حضور کو کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں، کبھی کسی نے تکلیف دینے کی کوشش نہیں، رشتے میں وہ حضور کے چچا ہیں، آخری زندگی کا مرحلہ ہے، سرکار سرہانے تشریف لاتے ہیں، چچا جان ابو طالب سے کہتے ہیں سرکار چچا جان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، کل قیامت کے دن میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سارا معاملہ طے کرا لوں گا، بخشش کرا لوں گا، نجات کا سامان پیدا کر لوں گا، ایک مرتبہ حضور، ایک مرتبہ چچا کہہ دیجئے۔ لیکن نہیں کہہ سکے، اپنے باپ دادا کی اپنے باپ دادا کے رسم و رواج اور انہی کے عقیدے پر مر گئے اور جہنم کا مستحق ہو گئے۔ چچا تھے ابو طالب، نہیں بن سکے صحابی، صحابیت کا شرف ان کو حاصل نہیں ہو سکا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا لقب ان کو نہیں مل سکا۔ حضور کے معاون ہیں، مددگار ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، شعب ابی طالب کی تکلیفوں کو جھیلنے میں حضور کے ساتھ ابو طالب بھی ہیں، قربانیاں ہیں، مجاہدات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آسمان سے انتخاب نہیں ہوا تو نہیں بن سکے صحابی، اور جو بن گئے تو ان کا مقام بڑا اونچا رہ گیا، اس لیے ان کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں، کبھی نازیبا الفاظ نہیں، ان کے بارے میں دل صاف رکھیے، اور صاف دل کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچیں گے تو کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس جماعت سے محبت کی تھی کہ جس سے میرے رسول نے محبت کی تھی، اور ممکن ہے کہ ان بزرگوں کی محبت میں سامان نجات ہمیں بھی مل جائے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔